کہتے ہیں کہ عورت اپنے بازوں پر یا ٹانگوں پہ جو وہ بال صاف کر سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر عورت کی مونچھ نکلی ہو اس کو بھی وہ صاف کر سکتی ہے، کیونکہ مونچھ جو ہے یہ مرد کی علامت ہے اور عورت کے لیے یہ عیب ہے۔ اس عیب کو ختم کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ میری بیٹی کا خاوند باہر ہے، عدالت سے خلع لے لی، اب عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن لڑکے نے طلاق نہیں دی، نہ ہی زبان سے کہا ہے، کیا طلاق ہو گئی؟ دیکھیں جی، اگر عدالت ہے اسلامی پھر تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، طلاق ہو گئی، عورت کو خلع لینے کا حق ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی عدالت نہیں ہے بلکہ غیر اسلامی عدالت ہے، لیکن انہوں نے بھی اس کو نوٹس جاری کیے، اشتہار دیا، اخبار میں دیا، اس کو بلایا نہیں ہے، پھر بھی طلاق ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اب دیکھیں جی، اب اس کا کیا سوال ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا تقی عثمانی صاحب کی؟ یہ مسئلہ ہے کوئی شریعت کا؟ میں ان سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا۔ انا للہ۔ کیا عورتیں سفید لباس پہن سکتی ہیں؟ پہن سکتی ہیں، لیکن عورت کے لیے حضور نے فرمایا کہ پسندیدہ لباس نہیں ہے سفید، بلکہ مرد کے لیے پسندیدہ ہے سفید۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ سفید کے علاوہ کوئی رنگ والے کپڑے پہنا کریں تاکہ امتیاز ہو جائے، ویسے پہن لیں تو جائز ہے۔ نہانے سے وضو ہو جاتا ہے، تب وضو ہو جاتا ہے اگر آپ نے نہانے سے پہلے وضو کیا ہے، کر کے نہائے ہیں، پھر ہو جائے گا۔ اگر نہیں کیا تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ بہرحال نہانے سے وضو تب ہوگا نا، پہلے آپ وضو کی نیت بھی تو کریں نا، نیت نہ کریں تو نہیں ہوگا۔ میرے جسم پر سینے پہ کمر پہ بال زیادہ ہیں، کاٹ سکتے ہیں۔ میرے اوپر لوگوں کا قرض ہے، میں قرض ادا بھی کر رہا ہوں، لیکن میں مر گیا تو کیا میرے گھر والوں کو قرض ادا کرنا ہوگا؟ یہ حقوق العباد ہیں، معاف نہیں ہوتے۔ آپ ایسا کریں کہ جتنا قرض ادا کر رہے ہو کر لو، باقی کا خود زندگی میں ان سے معافی مانگ لو۔ کہتے ہیں جی کہ آپ نے پہلے صلاۃ حاجہ میں آیات بتائی تھی، بھائی وہی سن لو دوبارہ، اب روز ایک ہی بات نہیں کرتا رہتا۔ اگر ایک عورت نے حیض روکنے کے لیے گولیاں کھائیں لیکن عمرے کے طواف میں خون آ جائے تو صاف بات ہے کہ دم پڑ جائے گا، کیونکہ اس نے ناپاکی اور پلیدی کے ساتھ طواف کیا۔ اب جب پاک ہو طواف بھی دہرائے اور ایک دم بھی دے، طواف صرف صفا مروہ نہیں۔ میرے بیٹے کو کسی نے سگریٹ اور نشے پہ لگا دیا ہے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو نشے کے اور منشیات اور مخدرات کے عذاب سے بچائے، اور ان ظالموں کو جو مسلمانوں کی اولادوں کو تباہ کریں اللہ ان کو خود تباہ کر دے۔ اور میری بہن اللہ سے دعا کیا کریں 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ، اور یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1100 دفعہ روز پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اس کو پلایا کریں، اسی نیت سے اللہ شفا دیں گے۔ حضور کے زمانے میں مسجد کیسے تھی؟ میں نے دیکھی تھی۔ یہ کوئی مسئلہ ہے بھلا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی بلا وجہ سے تنگ، مجھے کیا پتہ ہے صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں چھڑیاں ڈالی ہوئی تھی چھت پر۔ حاجی عبدالستار صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ باہر دنیا کے لوگ جو نماز میں کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں، قبلے کی حدود کیا ہے؟ پورا حرم جو ہے قبلہ
حضرت علی مکے میں پیدا ہوئے تھے، کعبے میں نہیں، حرم میں۔ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ صفا مروہ کے چکر لگائے، جب میں نے حل کروا لیا تو بھائی کے لیے 6 چکر ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ اس کو کہیں چکر پورے کریں اور کیا کریں؟ بلڈ تیز ہو جاتا ہے، تو وہی میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ آیت پڑھا کریں۔ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے نا، ہمارے پیر صاحب جو ہیں ہمیں چھڑائیں گے، وہ آپ کے ساتھ قبر میں ہوں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر وہ خود بھی پکڑے ہوئے ہو تو آپ کو کیسے چھڑائیں گے؟ بس جاہلوں کے عقیدے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ حضور پاک کے نام پر انگوٹھے چومنا بدعت ہے اور گناہ ہے، ثواب تو ثواب، گناہ ہے بدعت کا۔ میلاد منانا بھی بدعت ہے۔ ہم غار ہرا کی طرف گئے، وہاں نیچے بندر رہتے ہیں، تقریباً 10-12 درجن تسبیحاں، 1 درجن خوشبو، انگوٹھی وغیرہ کو توڑ توڑ کر نیچے پھینک رہے تھے۔ ہم سے ان سے چھین کر لے آئے تو آپ بندروں سے بھی مال وصول کر دیا۔ بھائی بندروں کے باپ کا تھا کہ تم ان سے لے آئے، وہ تو کسی اور غریب کا اٹھائے ہوئے ہوں گے نا، واپس کریں ان کو، وہاں جا کے پتہ کریں کس کے ہیں۔ میری طرف سے آپ کو سلام ہے، آمین۔ آپ دعا کرتے ہیں ساجد حسین صاحب، اللہ آپ کو بھی صحت و عافیت دے۔ عبدالرؤوف صاحب مجھے بیہودہ خیال آتے ہیں، اللہ حول زیادہ پڑھا کرو۔ جو آیات میں نے بتلائی تھی نا میرا بھائی، وہ دوبارہ سن لو۔ ویسے وہ 4 آیات ہیں، ایک تو ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ پھر سر سجدے میں ڈال کے رب انی مغلوب فانتصر، یہ آیات ہیں، اور باقی طریقہ اس میں نے بتایا ہے۔ قصر نماز جب مسافر کے لیے ہے تو سنت نفل معاف ہے، پڑھنا چاہو تو ثواب ہے، پڑھو۔ عمرے کی نیت کر لی تھی، پھر مجھے میرے شوہر نے بتایا کہ میرے بال باہر لٹک رہے تھے، اس کا مجھے علم نہیں تھا، بالوں کو میں نے سمیٹ لیا، ابھی نیت کے 5 منٹ ہوئے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں ایک بریلوی عالم ہیں، خود کو امیر المجاہدین بھی کہتے ہیں، ان کی بات تفاسیر میں گالیاں بھی موجود ہیں کہ قرآن پاک، میرا بھائی جب وہ عالم بھی ہیں اور امیر المجاہدین بھی ہے تو یہ گالیاں دینے کے مجاہد ہیں، یا انہوں نے کوئی جہاد بھی کیا ہے؟ بس اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں۔ اگر حالت احرام میں سفر کے دوران روشنی سے بچنے کے لیے آنکھوں پہ پٹی چڑھائی جاتی ہے، بالکل کوئی دم نہیں پڑتی ہے۔ میں نے حفظ کیا، پھر سکول چلا گیا، غلط راستے پہ لگ گیا، قرآن بھی بھول گیا، کافی سال کے بعد تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ وقت لگایا، آہستہ آہستہ اللہ نے درست کر دیا ہے۔ بہرحال قرآن یاد کرتے رہیں، استغفار کریں، قرآن یاد کر کے بھول جانا گناہ کبیرہ ہے، اور جن کی صحبت میں تمہاری اصلاح ہوئی ان کی صحبت میں لگے رہو، کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کی ایک گھڑی کی صحبت جو ہے تمہاری 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یک ساعت صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا۔ 100 سال عبادت کرو، ریا بھی نہ ہو، لیکن ایک گھڑی جو اللہ والوں کی صحبت میں گزرے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ عبادت آدمی جتنی بھی کیوں نہ ترقی کر جائے لیکن مردود ہو سکتا ہے۔ شیطان کتنا بڑا عابد تھا، اتنی عبادت کی کہ ملائکہ کے ساتھ بیٹھ گیا،
لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ لاندی بن گیا۔ لیکن اللہ والوں کی صحبت جو ہے وہ مردود نہیں ہونے دیتی۔ تو جب مردودی سے بچ گیا، صاف بات ہے کہ عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ حرم میں جہاں جوتا اتارے وہاں نہیں ملتا، اپنے ساتھ رکھے، وہاں کیوں اتاریں؟ میں نماز کے لیے آ رہا تھا، مجھے 50 رومال زمین پہ ملے ہیں، بہرحال یہ غریبوں کو دے دے، تقسیم کر دیں۔ پتہ نہیں علی سمعہم ابصارہم کافروں کے لیے ہے اور کس کے لیے ہے؟ منافقوں کے لیے اور کافروں کے لیے۔ والذین فی قلوبہم مرض، اسی طرح ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یہ کافروں کے لیے۔ والد کی وفات کے بعد بڑے بھائی نے والد کے چلتے ہوئے کاروبار کو چلانا شروع کر دیا، بہت سی جائیداد بھی بنا لی، گھر والوں کو صرف 2 کان کا کرایہ دیتا رہا۔ اس بھائی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری میری کوئی تو یہ باپ کی جائیداد سب کو ملے گی۔ ہم نے کئی دفعہ توبہ کی، پھر گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہوا ہے۔ میری بہن ہم آسٹریلیا میں رہتی ہے، وہاں لوگ مسلمان عورتوں کو پردے میں دیکھ کے تنگ کرتے ہیں۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ احتیاط کریں، باہر نہ نکلیں، اور اگر نکلیں تو پھر اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ وظیفہ پڑھتی رہیں، کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ عصر کے بعد نماز کے 2 رکعت جو ہیں مغرب کے بعد پڑھیں۔ اللہ جو بھی لا اولاد ہے سب کو اولاد عطا فرما۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کریں، طواف نہیں۔ کسی دوسرا اگر معذور ہے یا مر گیا اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ میں نے طواف کیا، صفا بھی کر لی، حلقہ بھی کرا لیا، میں نے عصر کے بعد کی ہے، طواف کے نفل مغرب کے بعد پڑھ، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میرے پاس کسی آدمی کے دم کے 350 ریال ہیں۔ میرا بھائی میں نے بتایا کئی دفعہ یہ باقاعدہ جمعیات بنی ہوئی ہیں، جمعیہ خیریہ، یہ سامنے حرم کے جمعیہ زمزم بورڈ لگے ہوئے ہیں، یا راجی بینک میں جا کے دے دیں۔ کہتے ہیں کہ میسج ٹی وی والے آپ کا بیان بھی چلاتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کی مخالفت بھی کر رہی ہیں، ان کی مرضی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، اللہ ہدایت دے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ 100% اعتماد تو مجھے اپنے اوپر بھی نہیں ہے، تو میں کسی اور پر اعتماد کیسے کروں؟ انسان کے بدلنے میں ایک وقت لگتا ہے۔ میری مسجد کا خرچہ 4 لاکھ روپیہ ہے، اللہ انتظام کر دے، کوئی غم نہ کریں، یہ اللہ کے کام ہے، اللہ کے گھر ہیں تو اللہ خود اسباب پیدا کر دیتے ہیں، تم بھیک مانگنا چھوڑ دو، اللہ سے دعا کرو۔ میری والدہ عمرے کے لیے آئی، مسجد عائشہ سے دوسرا عمرہ کروں گی، منت مانی تھی، ٹھیک ہے کر سکتی ہے۔ میرے چاچا کی اولاد نہیں ہے، 18 سال ہو گئے، اللہ پاک صاحب اولاد کرے، لیکن پہلے علاج بھی کراؤ، چیک اپ بھی کراؤ کہ نقص کس میں ہے، مرد میں ہے یا عورت میں، علاج کرو پھر دعا بھی کرو۔ حرم میں آیا تو کعبہ تھوڑا سا نظر آیا، میری زبان نے کہا اللہ راضی نہ ہو، تو پریشان ہوا، یہ منہ سے نکل گیا، کیا ہو گیا؟ اللہ تو جانتے ہیں نا کہ تمہارا یہ مقصد نہیں۔ ایسا موزہ، پاؤں کی ہڈی کھلی رہے، پنجہ چھپا رہے، لیکن اگر ٹخنے بھی کھلے رہے، ہڈی بھی کھلی رہے، پھر جائز ہے۔ زندوں کے لیے دعائیں کریں۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اگلی صفیں چھوڑ دیتے ہیں آپ کے صفوں میں قریب، اللہ ہدایت دے۔ میں ضعیف عورت ہوں، میرے بیٹے کا احرام سامان میں جہاد میں جمع ہو گیا تھا،
میں نے احرام کی نیت کروا دی، احرام ہوٹل میں آ کے باندھا، کوئی حرج نہیں۔ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھ کے نماز پڑھنے کی ایک روایت ہے، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے۔ متفق علیہ روایت ہی ہے کہ وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، کہ دایاں بائیں پہ رکھے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ یہ حضرت علی نے فرمایا سنت ہے، یعنی مقصد ہے صرف حدیث نہیں ہے، سنت، اسی پہ عمل ہے۔ عورت کے چہرے سے بازو سے بال اتارنا جائز ہے، لیکن ابرو بنانا ناجائز ہے۔ حالت احرام میں بھی چہرے کا پردہ ضروری ہے، لیکن کپڑا آگے لٹکا دے، بس نقاب نہ باندھے۔ عام حالات میں بھی ہاتھ پاؤں کا پردہ ضروری ہے۔ مرد اگر عذر کی وجہ سے گھر نماز پڑھے تو عورت اس کے برابر پڑھ سکتی ہے، برابر نہ کھڑی ہو، تھوڑی پیچھے کھڑی ہو۔ طواف کا ایک چکر لگایا، نماز جنازہ ہو گئی، وہ پڑھی، اب ابتدا سے شروع کرے۔ مکے میں اگر 15 دن سے قیام کم ہے تو نماز قصر ہوگی۔ قصر میں سنت نفل معاف ہے، پڑھو تو ثواب ہے۔ بیوی کے لیے الگ گھر بنانا اور حج ادا کر، حج اگر فرض ہے تو پہلے حج ادا کرو۔ جن کے گھر نہیں ہے وہ بھی تو رہتے ہیں نا کرائے پر۔ اگر حج فرض ادا کر چکے ہو تو پھر گھر بناؤ۔ محمد طاہر صاحب، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ احبک اللہ کما احببتنا۔ ایک عورت نے عمرہ کیا، صفا نہیں دوڑی، ہل کر بال کٹوا لیے تو دم پڑ گئی۔ عمرہ کیا، صفا کرنے کے بعد ہوٹل سو گیا، پھر اٹھ کے ہل کروایا، کوئی حرج نہیں، پھر احرام ہوتا تو کوئی بات نہیں۔ جو بینک میں جاب ہے وہ کام کرتے رہیں، آپ دوسری نوکری ڈھونڈتے رہیں، جب مل جائے تو چھوڑ دیں۔ ہم نے بچیوں کا مدرسہ بنانے کا ارادہ کہ اللہ کامیاب فرمائے۔ یار اتنے لمبے چوڑے جو لکھو۔ 24 جنوری کو بیمار ہو گئی، 28 جنوری کو پشاور سے عیاض آباد میں داخل کیا، وفات ہو گئی۔ میرے سر پاس میری بیوی نے امانت کے طور پر 30 تولے سونا رکھا تھا۔ میری بیوی وفات پا چکی ہے۔ میں نے سسرال والوں سے سونے کی واپسی کا مطالبہ کیا، وہ نہیں دے رہے، کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بیوی کے سونے کا زکوٰۃ دینا ہے، پہلے 3,50,000 روپے دوں گا تب ہم سونا واپس کریں گے۔ جب میری بیوی اور میں یہ ہر سال پورے سال سونے کا زکوٰۃ دیتے تھے، سسرال والوں نے اپنا سونا تقریباً 16 سے 20 تولے واپس لے لیا ہے، میرا 30 تولہ سونا نہیں دیتے۔ میرا بھائی، اگر وہ سونا آپ نے اپنی بیوی کو ملک کر دیا تو اب اس کے جو وارث ہیں سب کو ملے گا۔ اگر ملک نہیں کیا، پہننے کے لیے دیا تھا تو آپ کا حق ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ جمعہ کے دن جب پہلی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دیں۔ اگر کعبے کے سامنے نماز پڑھے، افضل یہ ہے کہ سجدے کی جگہ نظر ہو۔ قرض دار کا قرضہ ہے، استغفار زیادہ پڑھے، برکت کے لیے بھی استغفار زیادہ پڑھے۔ میری آنکھوں میں درد ہے، اللہ سے شفا مانگیں، اور قرآن پاک کی آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ پڑھ کے انگلیوں سے آنکھوں پہ لگائیں۔ ہماری مسجد کے امام نے بجلی چوری کی ہوئی ہے، اس کے پیچھے نماز تو ہو جائے گی، اور چوری کی سزا خود بھگتے گا۔ میرا رشتہ دار جس نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر اس کی بیوی کا دوسرے مرد سے نکاح کیا،
کہ 15 دن بعد طلاق دے دینا، 15 دن بعد زبردستی طلاق. بہرحال یہ ہے کہ اب وہ پہلے شوہر کے لیے تو حلال ہو گئی، لیکن دوسرے شوہر سے زبردستی طلاق نہیں لینی چاہیے. جب خود آپ نے کر دی، نکاح کر دیا، پھر واپس لینے کی زبردستی کیا مطلب؟ میں نے بتایا نا، آنکھوں کے لیے وہ آیت پڑھا کریں. احرام کی حالت میں حیض آ جائے، بیٹھی رہیں، غسل کر کے. نیت تو آپ کر کے آئی ہیں نا، احرام تب ہی باندھا ہوا ہے. جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کریں، کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. شیعہ وغیرہ سے تعلق قلبی نہ رکھیں، دلی تعلق نہ ہو. باقی دنیا داری معاملات یہ تو ہوتے رہتے ہیں. طواف کیا میں نے کسی فوت شدہ کو ایصال ثواب کیا، ہو جائے گا انشاءاللہ. طواف کے 3 چکر میں نماز کھڑی ہو گئی، بہرحال پھر جہاں کھڑی ہیں وہیں سے طواف شروع کریں. جو لوگ مکہ شریف کی زیارتوں پہ جاتے ہیں، حدود حرم سے باہر ہیں، پھر احرام باندھنا ضروری نہیں، میقات کے باہر ہوں تو ضروری ہے، جیسے طائف ہے. موبائل پر فوٹو بلا ضرورت جو ہے وہ ناجائز ہے. ایسے عورتیں پیسوں پہ درود شریف پڑھاتی ہیں، بالکل ناجائز ہے. ہمارے ہاں بیٹیاں ہیں، دعا اللہ اولاد نرینہ بھی دے، لیکن اللہ کا شکر کر. تقوی کا معنی ہے گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا. میرے ایک دوست نے 10 طواف کیے ہیں، پاکستان چلا گیا، اس نے اس کی نماز نہیں پڑھی، وہی پڑھ لے. عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، اگر سنت ہوتی تو صحابہ مناتے. ایک طواف کے نفل نہیں پڑھے، پھر جب دوبارہ کریں تو دونوں کی نفلیں پڑھنی ہوں گی. کاروبار میں نقصان ہو گیا، قرضہ چڑھ گیا، استغفار زیادہ کریں. آب زمزم جانے آپ جانے، جیسے چاہے لے جائیں. حرم مکہ میں جہاں بھی شہر مکہ ہے، سب مسجدوں میں لاکھ ملے گا. مولانا حق نواز مرحوم کا مشن بالکل ٹھیک تھا. اور مسجد عائشہ میں نہانے کے کنگھی کریں اور عمرے کی نفل کریں، تو کنگھی کرنے سے دم، اگر کنگھی پہلے کی ہے تو دم کیوں پڑ جائے گی؟ کچھ نہیں ہوگی. اگر عورت نے ماہواری کے بعد اپنے گمان میں پاک، میری بیٹی یہ گمان کی بات نہیں، تمہاری عادت کتنے دن ہے؟ عادت ہے 8 دن، 8 دن گزر گئے، پاک ہو گئی، پھر ٹھیک ہے. پھر داغ لگا تو بیماری ہے. اگر احرام کی حالت میں وضو کرتے ہوئے داڑھی کے بال گر جائیں، کوئی حرج نہیں. اگر محرم نے حجر اسود کا نام استلام نہیں کیا، کوئی بات نہیں. کوئی آدمی طواف کے 1 یا 2 3 چکر لگائے، طواف ہوتا ہی نہیں. 7 چکروں کے علاوہ طواف ہی نہیں ہے. میرے والد اور والدہ کی قبر مکے میں ہے، جنت المعلیٰ میں. ہم نے مدینے میں آتے ہوئے میقات پہ احرام باندھا، نفل پڑھے، دل میں نیت کی، زبان سے نہیں کہا. کلومیٹر آنے کے بعد تلبیہ پڑھا، ٹھیک ہو گیا عمرہ آپ کا. جب آپ نے نفل بھی پڑھے ہیں، نیت بھی کی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تلبیہ آپ نے کوئی 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کے بعد پڑھ لیا، کوئی حرج نہیں. دم پاکستان میں نہیں دے سکتے. میری والدہ مریضہ ہیں، چلنے، اللہ شفا عطا فرمائے. میری اہلیہ ہیٹ پہن کے عمرہ نہیں کر سکتی. ہیٹ پہننا ضروری نہیں ہے، کس نے کہا ہیٹ پہنے؟ آگے صرف کپڑا لٹکا دے. اگر کسی نے احرام کی حالت میں چہرے پہ ہاتھ منہ دھو ڈالے صابن سے، اگر صابن خوشبو والا ہے تو پھر صدقہ دے. اگر سادہ صابن ہے تو کوئی حرج نہیں.
میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واصلح دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین۔ لا تجعلنا من القانتین، لا تجعلنا مصغة للمادرین، لا تجعلنا عقدة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین۔ اللہم اذل الشرک والمشرکین۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی کمزوریاں بیماریاں دور فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان اگر فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔